آج شب عاشور ہے اور ساتھ ہی ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضور سیدی مرشدی امام سلسلہ برکاتیہ سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس سراپا قدس بھی ہے۔ اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کی سماعتوں کے اندر محفوظ ہوگی تو کل کی گفتگو میں امام علی مقام مکۃ المکرمہ سے کربلا شریف تک پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد جنگ کا آغاز بھی ہوا، آپ نے اس کو سماعت کیا اور 2-3 شہادتیں بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ کل پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت پڑھی گئی، حضرت وہب کی شہادت پڑھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہلال، یہ حضرت وہب اور حضرت ہلال یہ دونوں چند دنوں کے دولہ تھے۔ حضرت وہب تو صرف 17 دن ہوئے تھے اور حضرت ہلال کو بھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اور اب جو ہے اس مبارک رات میں جب کہ دعائیں مقبول ہوتی ہے، یہ مقبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بڑی عظیم شب ہے۔ اب ہم جو داستان کربلا ہے جو خون سے لکھی گئی ہے، بلکہ ایسی تاریخ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر لیا ہے۔ ان شہادتوں کو آپ سنیں اور سننے کے بعد جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ میری آواز جہاں تک اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں پہنچا رہا ہے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہر شہادت پر اتنا سوچنا کہ دین کی خاطر اور دین کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ جو روزانہ 5 وقت ہم مسجدوں سے اذان سنتے ہیں تو یہ اذان کو باقی رکھنے کے لیے، نماز کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ اب میدان کربلا میں چلتے ہیں اور تصورات کی دنیا میں یہاں سے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ حضور مفتی اعظم نے نعت کے پیرائے میں کہا تھا، لیکن اس کو ہم منقبت کے پیرائے میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ آئیے تصورات کی دنیا میں اب وہیں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، امام عرش مقام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ عمیر کلبی کی شہادت ہو گئی، جناب وہب کی شہادت ہو گئی، حضرت ہلال کی شہادت ہو گئی۔ اگرچہ مورخین نے شہادت کے متعلق کسی کی شہادت پہلے اور کسی کی شہادت بعد میں لکھی ہے، لیکن چونکہ بیان کے درمیان تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے ذوق کے مطابق شہادتوں کو الگ ترتیب پڑھتے ہیں۔ حالانکہ شہادت سب کی الگ الگ ہوئی، اگر اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ سب سے آخر میں جو شہادت ہوئی ہے وہ 3 شہادتیں ہیں، ایک تو غازی عباس کی، ایک تو حضرت مولا علی اکبر کی، اور ایک تو امام حسین کی۔ اور حضرت علی اکبر اور امام حسین کی شہادت کے درمیان امام علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں الگ ترتیب ہے، باقی ہر شہادت کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ترتیب مورخین نے بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی تاکہ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھے اور اس میں کوئی شہادت پہلے پڑھے کوئی بعد میں پڑھے تو سوچے ہم نے تو ایسے سنا ہے، یہ بھی بات آ سکتی ہے۔ تو اس لیے شہادت کی ترتیب مورخین کے نزدیک الگ ہے، بیان کے درمیان الگ ہے۔ اب شہادتیں ہو رہی ہے، جناب حر جو ہے، حر آئے اور حر کے ساتھ ساتھ جناب حر کے بھائی بھی آئے۔
काफ़िला हुसैनी में एक तनहा हुर नहीं आए थे उस तरफ से, जनाब हुर भी आए थे, हुर के भाई भी आए थे, हुर के भतीजे भी आए थे, इतने लोग जो है वो पलटे। इमाम अली मकाम बार बार जो ये कहते थे कि लोगों इस शरीर का, इस फासिक व फाजिर का साथ छोड़ दो और अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए इस तरफ आ जाओ, तो चंद लोगों को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। लेकिन मशहूर हज़रत हुर का वाक़या है। अब बयान किया जाता है कि जनाब हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मैदान में गए और लड़ते लड़ते, आप बड़े ताकतवर थे, बड़े अजीम थे, 1000 के बराबर, 1000 सिपाह के बराबर आपकी ताकत को जो है वो शुमार किया जाता था। हज़रत हुर ने जब उनसे जो है वो मुकाबला किया तो फिर चारों तरफ से जनाब हुर को उन्होंने घेर लिया और हज़रत हुर जो है जब ज़मीन पर आए तो इमाम अली मकाम को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। जब इमाम अली मकाम तशरीफ़ ले गए तो क्या देखा, वहाँ जाने के बाद इमाम अली मकाम ने कि हुर ज़मीन पर हैं और जो है वो ज़ख्मी है हज़रत हुर, तो इमाम पहुँचे और उनके सर को अपनी गोद में लिया। ये देखिए मुक़द्दर की बात है, उनके सर को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरा। तो जैसे ही इमाम ने अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरा तो हुर ने आंखें खोल दी और हुर आंखें खोलने के बाद जो है जब इमाम को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाम फरमाते हैं हुर क्या चाहता है? हुर ने कहा इमाम एक बार सिर्फ कह दे, दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि आप हुर से राज़ी है कि नाराज़ हैं। तो इमाम ने फरमाया तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखने में ख़ता और गलती नहीं की है, तू हुर है हुर, तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी जहन्नम से आज़ाद है। मैं भी तुझसे राज़ी हूँ और मेरे नाना भी तुझसे राज़ी हैं। कहते हैं कि एक एक करके इमाम के आवान व अंसार जितने थे सब की शहादतें होती रही। हज़रत ज़हीर की भी शहादत हुई, हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत हुई। इनको हबीब इब्ने मज़हर भी लिखा गया है तारीख़ के अंदर। तो इनकी शहादत भी, जब जनाब ये सहाबी रसूल थे जैसा कि कल आपने समाअत किया, जब इनकी शहादत हुई तो इमाम ने इनकी शहादत पर एक तारीख़ी जुमला फरमाया। इमाम फरमाते हैं हबीब तू हबीब हुसैन है, हबीब तू हबीब हुसैन है, और फरमाया तेरे जाने से मेरा एक बाजू कट गया। ये हज़रत हबीब की खुसूसियत है। अल्लाह कभी आपको करबला नसीब करे और आप करबला शरीफ जाएं, हम सब जाएं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि सारे शहीदों की मज़ार एक साथ है और जो है वो हज़रत हबीब का मज़ार अभी भी जो है वो अलग से है। तो आप वहाँ हाज़री देंगे तो आपको ये मंज़र याद आएगा कि हज़रत हबीब की क़ुरबानी क्या है। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी है, ये सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। इससे पता चलता है कि करबला में सहाबा भी थे। इमाम हुसैन खुद भी सहाबी हैं और एक तहक़ीक़ के मुताबिक कि करबला में इमाम हुसैन के अलावा 7 या 9 सहाबी रसूल मौजूद थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर क्या हुआ, अब सारे आवान व अंसार एक एक करके शहीद होते चले गए। अब सबकी शहादत के बाद बारी आती है हाशमी नौजवानों की, बारी आती है बीबी ज़हरा के बाग के फूलों की, बारी आती है अलवी गुलिस्तां के जो है वो फूलों की। और फिर जब तक कि ये आवान व अंसार मौजूद रहे, हयात रहे, इन्होंने कभी भी ख़ानदान नबूवत के किसी फ़र्द को मैदान में जाने की क़स्दन इजाज़त नहीं दी। अब होता ये है कि जब सब शहीद हो जाते हैं, इमाम अली मकाम एक एक अंसार की, एक एक मददगार की लाश को उठा कर लाते हैं और ला करके जो वो खैमे में रखते हैं। ऐसे में अब हज़रत सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला के बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील जो है इजाज़त तलब करते हैं, चचा जान आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मैदान में जाऊं। इमाम ने उनको देखा और देखने के बाद फरमाया मेरे भतीजे, मेरे लख्ते जिगर, तेरे बाबा का और तेरे भाइयों का गम ही मेरे दिल को छलनी किए जाता है और उनकी शहादत तुम्हारे लिए काफ़ी है। एक काम करो कि तुम अपनी माँ को साथ में लेकर जो है वो करबला के मैदान से चले जाओ, मैं तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं करूँगा, कोई एतराज़ नहीं करूँगा, मुस्लिम की शहादत तुम्हारे लिए काफ़ी है।
انہوں نے کہا چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم سب بھائی آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تاکہ دادی زہرا پاک کی بارگاہ میں میری ماں میرا باپ سرخرو ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اجازت لے کر عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل وہ بھی میدان میں گئے، ان کے بھائی تھے وہ بھی میدان میں گئے، ایک ایک کر کے یہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل کے بھائی، یہ لوگ بھی میدان میں گئے، تقریباً ان کی تعداد 4 تھی، یعنی امام مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 5 بیٹے امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہوئے اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مولائے کائنات کے مزید اور 4 بیٹے وہ بھی میدان کربلا میں جناب عباس کے علاوہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ الاکبر ابن علی، یہ بھی امام علی پاک علی مرتضیٰ کے شہزادے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے جناب عون ابن علی یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، حالانکہ ان میں سے ابو بکر ابن علی یا عمر ابن علی کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن 5 بیٹے امام حسین کے علاوہ مولا علی کے امام حسین سے پہلے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسن کے بیٹوں کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ ابن امام حسن وہ بھی میدان میں گئے اور شہید ہوئے۔ ایک ایک کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت اس بات کی گنجائش نہیں دیتا، اس لیے کہ آج کا دن ہے اور آج 2 محفلیں ہونا ہے، 11 محفلیں ہونی تھی، آج 2 محفلیں ہونا ہے۔ بیان کی محفل کے اختتام کے بعد چونکہ شب عاشور ہے، آج فوری طور پر نعت اور منقبت کی محفل شروع ہو جائے گی، اور پھر کل جو ہے وہ مابعد کربلا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے۔ یہ امید تھی کہ 10 دن کی محفل ہو رہی ہے تو شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کو ملے گی، لیکن پھر وہی اللہ کی جو مرضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کس کے کتنے بیٹے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ گئے، یہ بہت طاقتور تھے اور بڑے جو ہے وہ بہادر تھے۔ انہوں نے یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 520 یزیدیوں کو انہوں نے اکیلے قتل کیا۔ عبداللہ ابن امام حسن اتنے بہادر تھے یہ۔ پھر اسی طرح ان کے بھائی حضرت احمد بن امام حسن، ان کا نام محمد احمد ہے، ابن امام حسن، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام قاسم امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، امام حسن کے بھی بڑے چہیتے تھے اور امام حسین کے بھی بڑے چہیتے تھے، بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ابھی ذکر آتا ہے ان کے بارے میں، مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی جو چھوٹی شہزادی تھی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض مورخین نے ان کا نام سکینہ بھی لکھا ہے، بالخصوص ہمارے بعض علماء اہل سنت نے ماضی قریب کے انہوں نے سکینہ لکھا ہے، لیکن عوام میں ان کا نام مشہور سکینہ ہے۔ جیسے کہ اصل تلفظ جو وہ زلیخہ ہے، لیکن عوام میں مشہور زلیخہ ہے، اس طریقے سے نام کا معاملہ ہے۔ تو جناب سکینہ یہ چھوٹی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی امام حسین کی، اور ان کی نسبت امام قاسم کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ البتہ نسبت طے ہونے پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے، لیکن یہ جو بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ معاذ اللہ کربلا کے اندر ان کی شادی ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ جو ہے وہ اس سے ہمارے اکثر اہل سنت کے مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ تو امام قاسم کی نسبت امام حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ اب جب اپنے بھائی کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، چچا شہید ہو گئے، وہ سب ایک کے بعد ایک جانثاری کرنے لگے، تو جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے
کوئی واپس نہیں آتا، میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں۔ دیکھیے یہ قدرت کا نظام قدرت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، آپ توجہ کریں، دھیان دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے، بعد میں سب شہید ہوتے، لیکن امتحان کتنا کڑا ہے، امتحان کتنا سخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لختے جگر، چہیتے، لاڈلے سب کٹ رہے ہیں، اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے قرب کی دولت عطا کرتے ہیں، اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں، اسے کیسے آزماتے ہیں۔ یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے، یہ مرتبے جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے دسترخوان پر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو کربلا کے ریگزاروں پر ملتے ہیں، یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا اجازت۔ امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، وہ تیرے 3 بھائی تو شہید ہو چکے، حسن مسنہ چھوٹا، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ امام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مشہور روایت ہے، امام قاسم نے بڑی منت کی، اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے، چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے، اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے۔ آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا، پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے، پھوپھی امی، میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، چچا نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے۔ ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا۔ جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والہ السلام کی کو قے ہو رہی ہے، اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے۔ ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا، بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ امام حسن کو، امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا، کبھی تکلیف آنے نہیں دی۔ سوچیں تو صحیح وہ کیسا چچا تھا، کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے۔
इमाम कासिम ने कहा, फूफी मेरे बाबा की एक वसीयत याद आई। बाबा ने कहा था, बेटे जब जिंदगी में बड़ा मुश्किल और मुसीबत का दिन आए तो ये मेरा खत, ये मेरी चिट्ठी, ये खोल के पढ़ लेना, इसको बाजू पे बांध लेना। आज से बढ़कर और मुसीबत का दिन कौन होगा। जैसे वो चिट्ठी खोली तो उस पे लिखा हुआ था, मेरे बेटे मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल आइन, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे कासिम, मैं जानता हूं आज के दिन तो करबला में है। नबी के घर वालों को कैसी बात पता थी, आज के दिन तू करबला में है। मेरा भाई हुसैन अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ लुटा रहा है और मैं तुझे वसीयत करता हूं कि मेरे भाई से पहले उनके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जान को कुर्बान कर देना। हजरत कासिम ने वो पढ़ा, फूफी को साथ लिया, कहने लगे चचा आपने तो रोका लेकिन मेरे बाबा मुझे शहादत की सनद दे गए। देखें देखें ज़रा, अल्लाह अकबर। जिस वक्त वो आपने ख़त देखा, यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत के बड़े आलिम हुज़ूर मुफ्ती आज़म के खलीफा हुज़ूर सैयदी बद्र मिल्लत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने खुतबे में अक्सर एक बात बयान फरमाते थे। वो कहते थे कि जब वो आपने वो ख़त देखा, वो चिट्ठी देखी इमाम हसन मुश्तबा की तहरीर, तो आप पर एक कैफियत तारी हो गई और आपने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह मेरे मौला, मेरे भाई हसन ने अपने बेटे को मेरे कदमों पे कुर्बान होने की नसीहत की, अपनी नस्ल की परवाह नहीं की, अपनी नस्ल की परवाह नहीं की और अपने बेटे को मेरे कदमों पे कुर्बान होने की वसीयत की। मौला तू मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। इस वक्त हुसैन मुसाफिर भी है, जुमा के दिन दुआ मकबूल होती है, हुसैन जुमा के दिन में भी है। तो मुजाहिद की दुआ कबूल करता है, हुसैन मुजाहिद भी है, जिहाद में भी है। तो मजलूम की दुआ करता है, हुसैन मजलूम भी है। मेरे अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि मेरे भाई की नस्ल को क़यामत तक के लिए बाकी रखना। गोया के इशारा दिया गया बाकी रहेगी और इसके इनाम में आपके भाई हसन के यहां एक ऐसा शहजादा पैदा करेंगे जो मकाम नबियों में आपके नाना को दिया गया है, वो मकाम वलियों में हसन के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को अता करें। इमाम कासिम ने कहा चचा ये शहादत की सनद मेरे बाबा ने दी है। और उसके बाद फिर इमाम हसन मुज्तबा का वो शहजादा जब इमाम आली मकाम को पेश करता है तो इमाम रोकर सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। इमाम कासिम की अम्मी साथ थी, क्या वो ख़वातीन थी, क्या वो शहजादियाँ थी कि जवान बेटा जब घर से निकलता है तो माँ बाप के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। लेकिन जब इमाम कासिम की अम्मी ने इमाम कासिम को सीने से लगाया तो कहा बेटे जाओ और चचा पर दीन के खातिर कुर्बान हो जाओ। इसलिए कि लोग ताना देते हैं कि हसन को लड़ने का शऊर न था, जाकर बता दे कि तू बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, जाकर साबित कर दे। पीठ नहीं दिखाना बेटा, जख्म सीने पे खाना, पीठ पे नहीं खाना। और माँ बेटे की पेशानी चूम कर कहती है कि अब तेरी और हमारी मुलाकात जन्नत में होगी इंशाअल्लाह। कैसी वो ख़वातीन थी, अल्लाह के दीन के लिए उनके जज्बात क्या थे। आज बेटा चेहरे पे दाढ़ी रखता है तो माएँ कहती है क्या मुल्ला बन रहा है, मौलवी बन रहा है जो चेहरे पे दाढ़ी रखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मुंह दिखाएंगी ये ख़वातीन अल्लाह की बारगाह में, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठ करके जैसे ही चले तो आपका चेहरा हमीद बिन मुस्लिम ये यजीदियों के लश्कर में था, लेकिन ये साइड हो गया था, लड़ने के लिए नहीं आता था। क्यों? इसलिए कि आने के बाद उस पर यह मुनकशिफ हुआ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन था उनके साथ। वो बयान करता है, बहुत से मौरखीन ने कई रिवायतें इसके हवाले से लिखी है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब कासिम आए तो उनका चेहरा ऐसे चमकता था करबला की तपती हुई रेत पर जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। 14वीं रात का चांद रात में चमकता है, हसन का चांद दिन में चमक रहा था।
اور اتنا دیکھنے میں بلا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ 6 مہینے سے سفر میں تھے۔ شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے، محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے، اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی۔ تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، بھیجو۔ اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو، کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو، اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا، لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا۔ کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ۔ تو جیسے ہی ارزق نے سنا، اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، حسین لڑنے نہیں گئے تھے، اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے۔ فاتح خیبر کے شہزادے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے۔ ہاں، صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو۔ مرد ہو مرد۔ اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے۔ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے۔ جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں۔ ہم ظلم پسند نہیں کرتے، لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے۔ امام قاسم نے کہا بھیجو، کس کو بھیجتے ہو؟ عمر بن سعد نے، شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا۔ ارزق نے کہا یہ بچہ ہے، بچے سے میں نہیں لڑتا۔ تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، حسن کا بیٹا یہ۔ اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا، پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے۔ ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا۔ جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے۔ امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں، پہچانا نہیں تو نے؟ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھیں، ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے۔ اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد
ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، تیسرا غصے میں آیا، اس کو بھی نیزہ مارا، اس کو بھی گرایا، 4 اس کے بیٹے مار گرائے۔ ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگالی ہو گیا تھا، اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے، 4 کو جہنم رسید کر دیا۔ تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہا اے لڑکے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بیٹوں ٹکڑے کر دی، اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر کہتے ہیں چچا جو مانگا ہمیشہ دیا، 1 کٹورا پانی پلائیں، صرف 1 کٹورا، اگر آپ 1 کٹورا مجھے پانی دے دیں 1 کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا، علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا انتظار کرو، اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رخصت کیا۔ امام قاسم آئے، ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی۔ امام قاسم گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے اس سے گرد اٹھی، دھول اٹھی، اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے۔ اسی گرد سے ایک آواز آئی، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ جیسے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی سنا چچا میری خبر دیجئے، امام کے ہاتھ سینے پر آ گئے، سینہ پکڑ لیا، کلیجہ پکڑ لیا، میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی۔ اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا رخ کیا، غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا، شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، معتبر مورخین لکھتے ہیں یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے، کبھی آپ نے غور کیا یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر اتنا انہوں نے کچل دیا تھا، کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ اور جب سیدانیوں نے، سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا، چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا خبردار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ابھی قاسم کا لاشا امام نے خیمے میں لا کر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں بہن 2 ننھے شہزادوں کو لے کر سیدہ زینب آئی، اور آنے کے بعد کہا بھیا سب جا چکے ہیں، اب کربلا میں میرے اون و محمد کو جانے کی اجازت دو۔ امام نے کہا بہن بھائی کی محبت کا امتحان نہ لو، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ننھے بھنجے بھی شہید ہو جائیں گے، سب تو چلے گئے، امتحان مت لو میرا، میں لاشیں اٹھا کے لا رہا ہوں صبح سے، اور اب تم ان کے لیے ننھے سے بچوں کے لیے کہتی ہو۔ زینب نے کہا کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو اور میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لو، بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے کبھی اپنی بہن کو نہ نہیں کہا، میرے بچوں کو۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، کیا شجرہ نسب تھا ان کا، اون و محمد کا، کہ جعفر طیار ان کے پوتے، مولا علی کے نواسے، اللہ اکبر، اون و محمد دونوں کو
چپکا کے قبول کر لیں، ورنہ قیامت کے دن بی بی زہرا کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ جب سیدہ زہرا پوچھے گی زینب میرا لال دین کے لیے قربان ہوتا تھا اور تو اپنے لالوں کو بچا کر رکھی تھی، میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میری یہ 2 قربانیاں قبول کر لیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی منظور ہے خدا کو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ سیدہ زینب نے دونوں ننھے بیٹوں کو، تاریخ میں عمر مختلف آئی ہے، 10 اور 12 سال کی عمر بتائی، بعض نے 8-10 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ زینب کس خاتون کا نام؟ جہاں مردوں کا پتا پانی ہوتا ہے وہاں بھی سیدہ زینب ہمت کا اظہار کرتی۔ یہ شیر فاطمہ، خون علی، لعاب نبی کی تاثیر ہے۔ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گویا کہ زینب بیٹوں کو تیار نہیں کر رہی تھی، بیٹوں کا جنازہ تیار کر۔ ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ وہ بیٹوں کو مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے بھیج رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے، اور اس کے بعد پیشانی چوم کر کہتی ہے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر بتا دو کہ تم نواسے علی کے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، پیٹھ دکھا کے مت آنا، تمہاری نانی کی بارگاہ میں تمہاری ماں کو شرمندہ نہ کرنا، جاؤ اور جا کر کے جام شہادت پیو۔ اور اس کے بعد بچوں کو رخصت کرتی ہے تو خیمے کے جھروکے سے جھانک کر کے دیکھتی ہے میرے بیٹے کرتے کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہی، وہ دونوں شہزادے اون و محمد بھی گئے اور جانے کے بعد دونوں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، امام عالی مقام بھی دیکھ رہے تھے۔ امام جب دونوں بھانجوں کا لاشا اپنے کندھوں پہ ڈال کر کے لاتے ہیں تو کہتے ہیں لو بہن اللہ نے تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لی۔ ابھی بہن جو ہے سیدہ زینب پاک بچوں کا لاشا دیکھتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، لاشوں سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ آخر ماں تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، اور جب لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو صرف ماں تھی زینب، صرف بھیجتے وقت تو کردار نبھایا علی کا، لیکن ماں تو ماں ہوتی، لپٹ گئی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدہ زینب کے وجود بیٹوں کے خون سے تربتر ہو گئے۔ امام علی مقام بہن کی اس پوزیشن کو دیکھ کر کے بے چین ہو گئے، بہن کو تسلی دینے لگے۔ ایسے میں ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ اتنے میں سامنے پورے قافلے کا علمدار کھڑا ہو گئے۔ جو ہمت ہے حسین پاک کی، جو ریڑھ کی ہڈی حسین پاک کی۔ عباس غازی کھڑے ہو گئے، بھیا اب کوئی بچہ تو نہیں ہے، اب جانے دو اپنے غازی کو۔ امام علی مقام نے کہا عباس تم جاؤ گے؟ ایسے دکھ نہ دو، ایسے دکھ نہ دو، ایسے تکلیف نہ دو، ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہیں کسی حالت میں جانے نہیں دوں گا، تم میرے لشکر کے غازی ہو، علمدار ہو، تم نہیں جانا ہے تم نے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حصول برکت کے لیے اس باب الحوائج کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے تھے، پچھلی نشست میں میں بیان کر چکا ان کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کر چکا ہوں۔ آج ان کی زندگی کا ایک گوشہ پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا عباس کون ہے۔ حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرتو علی ہے۔ عباس، غازی عباس پرتو علی۔ ان کی زندگی عجیب ہے۔ 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ام بنین کے بطن سے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ماں نے گود میں لیا تو آنکھ نہیں کھولی۔ غازی عباس
4 شعبان کو جب پیدا ہوئے 25 سے 26 ہجری میں، جس دن پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی۔ بابا علی کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند۔ امام حسن کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی۔ جب امام حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی۔ عشق حسین لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ حسین کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ آنکھیں کھولی، سب سے پہلا چہرہ امام حسین کا دیکھا، پوری زندگی حسین حسین کرتے، بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، بڑی محبت کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور زین پر سے پیر اٹھاتے تھے تو قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کے پیر زمین پہ ٹکتے تھے، اتنا قد اونچا تھا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں خوبصورتی کتنی تھی، بہت پیار کیا۔ مولا حسین کے شہزادوں سے، بچوں سے، بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب آئے کہتے ہیں کہ آقا مجھے امام اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آئی۔ سکینہ نے کہا چچا آپ سے جو مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں، دیکھیں نا بھیا علی اصغر پیاس سے کیسے بے چین۔ چچا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے؟ پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہے چچا، پانی پلائیے۔ امام نے کربل کے میدان میں جانے سے روکا۔ غازی عباس، سیدہ سکینہ کہتی چچا پانی پلائیے، پیاس لگی ہے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جائیں گے۔ مشکیزہ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ تیرا چچا ابھی آتا ہے اور ابھی پانی لاتا ہے۔ غازی نکلے، سرکار عباس جو مرادیں دل میں لے لیں۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جب ان آقاؤں کی، بزرگوں کی شہادت یا ان کے وصال کا ذکر کیا جائے یا حضور کی میلاد پڑھی جائے، میلاد بیان کی جائے، تو دل میں مرادیں لے کر جو مراد لے لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے۔ وہاں پیرا تھا اشقیاء کا، اور شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا۔ جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک سب پی رہے ہیں، سب کو پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہرا لگا دیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے۔ غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا، اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے، اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے۔ گھوڑے نے پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پینا ہی ہے، اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا۔ تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں۔ وفا اسی کا نام ہے۔ حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے۔ پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے۔ جب پلٹ رہے تھے شمر ذل جوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو۔ خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔
عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں۔ خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے۔ حضرت غازی عباس وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے، غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں، جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن، 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا، جو انجام ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا، کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے، جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر امام نے کہا، میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد۔ جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی، بولا۔ عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا، آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں،
لیکن آپ کی ماں بنت پیمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے۔ تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا، رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا، اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا، گویا کہ وہ بھائی کہتا ہے امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔ ابھی غازی عباس کی شہادت کا منظر امام کی آنکھوں میں تھا، دل چھلنی تھا، دل بے چین تھا۔ ایسے میں ہم شبیہ پیمبر تنویر مصطفیٰ تصویر مرتضیٰ مولا علی اکبر سامنے آئے، بابا سب چلے گئے ہیں، مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیمبر جو تھے، حضور کے ہم شبی جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد، کوئی ہارٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا۔ بیٹے کو، ہم شبیہ پیمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا، کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے اور کہتے تھے، میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے، آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا، بابا یہ کیسی محبت ہے، اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا، یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، مفہوم مخالف مراد مت لے لیجیے گا۔ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور علی اکبر کھڑے ہو کر کہتے، 18 سال کے جوان، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل فخر الاماثل لکھتے، 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا، بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے۔ بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا،
اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیویوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے، امام نے فرمایا علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کریں، اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے، حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاذ زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے۔ بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے۔ اتنے مشابہ تھے، مشابہت اتنی تھی۔ امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے، کون ہے یہ؟ کتنا خوبصورت ہے یہ، کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس۔ تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر، اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے، حسن تھا، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا عرض کربلا مرعوب تھا۔ اسی میں آپ کی آواز گونجی۔ اچھا، حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا، آواز بھی حضور کے مشابہ تھی، اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی، کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کا بیٹا ہے۔ نحنو اہل البیت اولا بالنبی، کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی شان بھی کیا ہے؟ جس کے بابا بھی علی ہیں، جس کا بیٹا بھی علی۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو۔ وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا۔ مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف، اور بڑا نقصان کیا ان کا، اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے، اور پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی، صرف۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، چلچلاتی دھوپ، کربلا کے ریگزار، اور اس پر لوہے کا لباس وہ گرم کرتا تھا، زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی، بے چین تھے، صرف 2 گھونٹ پانی پڑے۔ احساس کر لیں میری قوم کے جوان، کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں۔ مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، روزے سے ہی جی چراتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا۔ ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی۔ لیکن 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس، غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، خاندان والوں کی لاشیں ہیں، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، ایک لاش، پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اہل بیت کی ہمت کی داد دے، سر کٹانا، گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پانی سینے سے لگائے، میرے بچے، میرے لال۔ جب میں پیاس میں ہوتا، سفر میں پانی نہیں ہوتا، تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آج
नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ज़बान तुझे चूस। सूखी हुई ज़बान 3 दिन की प्यासी, जो सूख कर गोया के कांटे की मिसल हो गई थी, वो ज़बान जिस पे मलाहतों का हुस्न कुर्बान। इमाम ने अपने जवां साल बेटे अली अकबर के मुंह में दिया, ज़बान बाबा की सूखी हुई मुंह में आई। एहसास हो गया अली अकबर को कि मेरी प्यास तो प्यास है, मेरा बाबा भी प्यासा है। हम तो दुखड़े गम के इन्हें सुनाते हैं, ये किसे सुनाएंगे। वापस पलटे और आखिरी सलाम किया। बीबियाँ हसरत व यास की तस्वीर बनकर, मुजस्सम बनकर तस्वीर मुस्तफ़ा को देखने लगे। गोया के दिल की धड़कनें कहती थी, अब तस्वीर मुस्तफ़ा को आखिरी मर्तबा देख लो, शायद इसके बाद हयात में इसका देखना नसीब न हो। मौला अली अकबर पलटे। पलटने के बाद दुश्मनों में से बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला हुआ, अम्र से मुकाबला हुआ, तलहा से मुकाबला हुआ। इस तरीके से जो पहलवान उनके पास थे, मुकाबला करते करते मौला अली अकबर ने सबको जहन्नम रसीद किया। फिर आखिरी में शिमर की बदतरीन और मलऊन आवाज़ गूंजी, चारों तरफ से इसे घेर लो और तीरों की बारिश कर दो। एक बदबख्त ने नेज़ा उठाया और ज़ोर से सीने पर इमाम अली अकबर को मारा। अली अकबर के सीने पर जैसे ही नेज़ा घुसा, सर चकराया और हुसैन का लाल, हम शबी पैगंबर, तस्वीर मुस्तफ़ा ज़मीन पर आई। ज़मीन पर आई तो कहा, बाबा मेरी ख़बर लीजिए। इब्न असाकिर कहते हैं कि जब अली अकबर ने कहा बाबा मेरी ख़बर लीजिए, 56 साल 5 महीने 5 दिन इमाम हुसैन की उम्र थी। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र थी। इमाम अली मकाम दौड़े तो क्या देखा कि मौला अली अकबर करबला की रेत पर तड़प रहे हैं। एक तड़प है। और जब आप वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद बेटे की पेशानी पे हाथ रखा, हाथ रख करके कहा, बेटा क्या हुआ। बाप के हाथों की ठंडक जब पेशानी पर महसूस की, आंखें खोली और खोलने के बाद कहा, बाबा सीने में बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द है, ये नेज़ा दर्द और तकलीफ़ पहुँचाता है। इमाम पाक से कहा, बाबा अगर अभी भी ये नेज़ा आपने मेरे सीने से निकाल दिया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर लड़ूंगा और फिर इनसे लड़ने की अपने अंदर ताकत रखता हूँ। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे का सर ज़मीन पे रखा। ज़मीन पे रखकर 56 साला बाप ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद 18 साल के बेटे के सीने में जो नेज़ा लगा था, जैसे उसको ज़ोर से खींचा, इब्न असाकिर कहते हैं नेज़े की अन्नी पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। नेज़े की अन्नी पर जब बेटे के दिल का टुकड़ा देखा इमाम ने, तो इमाम की कैफियत गैर हो गई और फिर जवां साल बेटे का लाशा उठाया। कहते हैं बेटे के लिए बाप का जनाजा पढ़ना कुछ मुश्किल तो होता है, लेकिन बाप के लिए बेटे का जनाजा उठाना ये सब के बस की बात नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, मौरखीन लिखते हैं 18 साल के बेटे का लाशा 56 साल के हुसैन उठाते हैं और आसमान की तरफ निगाह करते हैं, ऐ कादिर व कय्यूम मेरी ये जवां साल कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये कह कर के लाते हैं, खैमे में रख देते हैं। कोहराम बपा हो गया, खैमे के अंदर पूरे खैमे खाली हो गए, कोई नहीं बचा। खैमे सब खाली हो गए, कोई नहीं बचा। खैमे वीरान हो गए। हाय हाय, लोग समझ रहे थे हमारी मुरादें पूरी हो गई क्योंकि हमने ख़ानदान नबूवत को ख़त्म कर दिया। ऐसे में इमाम अली मकाम सोचते हैं अब क्या करें। इतने में बिस्तर पर, वो भी चमड़े के बिस्तर पे लेटे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन से बीमार थे, कहते हैं बाबा अब मैं जाऊंगा। इमाम कहते हैं बेटे तुम कैसे जाओगे, बीमार हो। अली इज़्ज़त इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली औसत कहते हैं बाबा मैं जा सकता हूँ, और जैसे उठने की कोशिश करते हैं ज़मीन पे गिर जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठने की कोशिश करते हैं, ज़मीन पे गिर जाते। इमाम ने कहा बेटा तुमने नहीं जाना,
اگر تم جاؤ گے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ قیامت تک حسین کی نسل تم سے باقی رہے گی. نانا کی، بابا کی جو امانتیں میرے سینے میں ہیں وہ تمہیں لینا ہے، تم نہیں جا سکتے. ابھی یہی باتیں دونوں باپ بیٹوں میں ہو رہی تھی. اتنے میں حضرت سیدہ زینب حضرت رباب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی. کہتی حسین 6 مہینے کا لال ننھا سا بچہ، معصوم بچہ، پیاس کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹتا ہے. اس کی ماں کا سینہ خشک ہو گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے. دودھ نہیں ہے، پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے. بھیا جاؤ نا ان سے کہنا کہ بچہ تو لڑ نہیں سکتا، بچہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں پانی نہ دو، چند قطرے اس کو تو پلا دو. گویا کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں، مانگنا ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے. سیدہ نے کہا، سیدہ زینب نے، امی کا واسطہ چلے جاؤ بھیا، بچے کی جان بچ جائے گی. اس کا رونا اب دیکھا نہیں جاتا. جو بڑے ہیں، جو کچھ عمر رکھتے ہیں وہ بھی بے چین ہیں، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت اٹھا رہا ہے. لے جائیں. کافر بھی بچے پہ رحم کرتے ہیں، وہ کچھ دے دیں گے، پھر بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لے جاؤ. بہن کی بات مانی، لے گئے. کہا اگر تم سے دشمنی لیے تو ہم نے لیے نا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑ، اس کو چند قطرے پانی پلا دو، ہمیں نہ دو. اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم بچے کے بہانے خود پی لیں گے، ہمیں نہ دو، اپنے ہاتھ سے پلا دو. شمر نے دیکھا، کہا بیعت کرو یا لڑو، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا تمہیں، نہ تمہیں ملے گا نہ تمہاری اولاد کو ملے گا. بعض مورخین نے یہ جملہ بھی لکھا ہے، کیسے پانی پلائیں تیرے بیٹے کو، سانپ کا بچہ سپولا ہوتا ہے. ان ظالموں نے یہ تانا دیا. اور اس کے بعد امام نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کا صلہ قیامت میں نانا سے دلوا سکوں، پانی پلا دو. شمر نے اشارہ کیا، آنکھ کا. حرملہ بن کاہل اس پلید نے تیر نکالا، اور تیر نکال کر کہا حسین اپنے بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے تجھے، لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا. اور یہ کہہ کر کے اس نے تیر چلایا، اور تیر امام علی اصغر کے حلق کو چیرتے ہوئے، معصوم 6 مہینے کے بچے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو کو چیرتے ہوئے باہر نکلا. نور کا ننھا سا پتلا، 6 مہینے کا معصوم، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک آخری ہچکی لی، اور وہ ہچکی ہمیشہ کے لیے عرض کربلا پر خاموش ہو گئی. امام نے اپنے بازو میں اور حلق میں جو تیر پیوست تھا اس کو کھینچا تو گلے سے خون کی پھوار نکلی. امام نے ہاتھ میں سمیٹا. کہتے ہیں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک پانی نہیں برسے گا. زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا. امام نے وہ خون گویا کہ اپنے چہرے پر لگایا، داڑھی پر، اور فرمایا کہ مولا قیامت کے دن تیرا حسین اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور ننھے سے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ 18 سال کی قربانی کو قبول کیا ہے، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے. جب سینے سے لگا کر لاشے کو لے چلے، سینے سے لگا کر، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، شاید
ان لوگوں نے بچہ سمجھ کر پانی پلا دیا ہے، اس لیے ہمارا بچہ چپ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی امام خیمے میں پہنچے، بی بی ام رباب نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو تو کافر بھی ترس کرتے ہیں، پلا دیا نا انہوں نے پانی۔ امام نے کہا ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن شامیوں کے یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر جتنا سننا تھا کہ بیبیوں نے جیسے ہی ہاتھ میں امام علی اصغر کو لیا، کوہرام بپا ہو گیا، سینے سے لگا کر رو پڑی۔ علی اصغر کا جھولا خاموش ہو گیا، خیمے میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ ابھی امام لا کر کے علی اصغر کو بیبیوں کے حوالے ہی کیا تھا۔ ایک تاریخی روایت ہے، جو بڑی مشہور ہے۔ بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کے خلاف اپنی تحقیق بیان کی ہے، لیکن ہمارے یہاں اورنگ آباد میں ایک خانقاہ ہے، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے خلیفہ ہیں حضرت فخر پاک، جن کا مزار بابا قطب الدین بختیار کاکی کے احاطے میں ہے۔ ان کی نسل میں جو مشائخ ہیں انہوں نے کثرت سے اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ روایت، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بعض محققین نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن حضرت فخر پاک کی خاندان کے مشائخ جو بڑے علم والے تھے انہوں نے اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو میں صرف ناقل کی حیثیت سے، پتہ نہیں کس کی تحقیق صحیح ہے، میں تحقیق میں نہ الجھنا چاہتا ہوں نہ الجھانا چاہتا ہوں، لیکن صرف ناقل کی حیثیت سے حضرت فخر پاک کے ان نبیرہ اور شہزادوں کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ناقل کی حیثیت سے آپ خود ہی فیصلہ کریں، اگر آپ کو صحیح لگے تو قبول کر لیں، نہیں صحیح لگے تو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ کربلا کی بہت سی روایتوں میں محققین میں اختلاف ہیں، کیا بیان کریں کیا چھوڑیں، تو اس وجہ سے میں جہاں جہاں اختلافی بات آ رہی ہے وضاحت کر رہا ہوں کہ جس کو سمجھ میں قبول کرو، جس کو سمجھ میں چھوڑ دو، لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ امام علی اصغر کا لاشا بیبیوں کے حوالے کیا، حوالے کرنے کے بعد اب امام خود کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں دیکھا کہ دور سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی، ایسا لگا کہ کوئی آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں کوئی آنے والا آیا، تو امام نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ امام میں مدینہ منورہ گیا تھا روضہ رسول کی حاضری کے لیے، اور وہاں پر میں حاضری کے لیے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک شہزادی پردہ نشین ہے، وہ آتی ہے اور روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کے دیر تک روتی رہتی، اور رونے کے بعد پھر وہ چلی جاتی۔ کئی دن ایسے ہوا، ایک دن میں نے اس شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بی بی کون ہے آپ، کیوں روتی ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میرا نام فاطمہ صغرا ہے، اور میرے بابا کوفہ گئے ہوئے ہیں، جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو میں بیمار تھی اور مجھے بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا سکے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس پر گفتگو ہے، لیکن حضرت فخر پاک کے خاندان کے مشائخ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لے جا سکے اور اب بڑی یاد آتی ہے، وہ کوفہ گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی کوفہ کا ہی رہنے والا ہوں، اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں بی بی، تو میں جان گیا کہ آپ نواسی رسول ہیں، اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں۔ تو کہیں ایک کام کریں، آپ کوفہ جا رہے ہیں تو میرا خط لیتے جائیں اور میرے بابا کو میرا خط پہنچا دیں، اور فی الحال میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا سے بہت کچھ دلواؤں گی،
اور میرے بابا سے جب میری ملاقات ہوگی تو کچھ نہ کچھ انعام میں دلا دوں گی، اور وہاں آپ پہنچیں گے کوفہ تو وہ خود ہی بڑے سخی ہیں، تمہیں بہت نوازیں گے، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ اور ایک خط دیا اس بی بی نے اور کچھ کھلونے دیے، کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ میرے بابا کو لے جانا، اور خط دی۔ امام نے خط کھولا تو مضامین الگ الگ بیان کیے گئے۔ امام نے خط کھولا تو یوں کہیے کہ شکایت ہی شکایت، شکوے ہی شکوے تھے۔ سلام میرے بابا جان، اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو بھیا علی اکبر کو بھیجیں گے، بھیا قاسم کو بھیجیں گے، مجھے بلا لیں گے، اور ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا، کوئی آپ نے اطلاع بھی نہیں بھیجی، آپ لوگ ہیں کہاں، آپ لوگ کوئی اطلاع ہی نہیں کرتے، ناراض ہو گئے ہیں، اور اکبر تو آئے گا تو میں اس سے بہت ناراض ہو جاؤں گی، اور اس نے وعدہ وفا نہ کیا، اور بابا یہ چند کپڑے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے سل کر کے رکھے ہیں، میرا بھیا جو ہے وہ عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکا ہوگا، یہ کپڑے میرے علی اصغر کو، یہ چھوٹے بچے کو میری طرف سے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں، اور مجھے جلدی بلائیں، مجھے جلدی طلب کریں، کسی کو بھیجے بابا جان تاکہ میں علی اصغر کا جھولا جھلانے کی سعادتیں حاصل کروں، اپنے بھیا کو کھلا سکوں۔ بہت سی باتیں لکھی۔ امام نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمانے لگے کہ اے آنے والے تیرا شکریہ، لیکن تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہ امام میں کوفہ ہی جا رہا تھا، میں نے ادھر فوج دیکھی تو میں نے رستہ کاٹ لیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، ادھر آیا تو ادھر آپ سے ملاقات ہو گئی، تو میں جا اللہ تجھے جزا دے، اس وقت تو تجھے دینے کے لیے میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ خط لے کر اور وہ کپڑے لے کر اور وہ تحفے طائف لے کر جو بھی تھے جو سیدہ سغرا نے بھیجے تھے، جب خیمے میں پہنچے تو بیبیوں نے کہا کون تھا؟ کہا سغرا کا قاصد تھا۔ کہا کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ اس نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، اور اب علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کو پہن بھی نہیں سکتے۔ امام نے کہا کہ سغرا شاید تیری یہ مراد پوری نہ ہو سکی، اور پھر گھر والوں وہ خط کو دیکھ دیکھ کر بہت روئے، زخم پہ زخم ہرے ہو گئے۔ ابھی یہی کیفیت تھی کہ امام عرش مقام نے اپنی جانشینی کا امامہ امام زین العابدین کے سر باندھا، اور باندھنے کے بعد سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جو امانتیں سینے میں تھی سب منتقل کیا۔ فرشتوں کی گویا کہ چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اب باری آتی ہے اس کی جو جان کربلا ہے، شان کربلا ہے، آبرو کربلا ہے، نبی کے گھرانے کی آبرو ہے، اہل بیت اطہار کے گلستہ کا 5واں پھول ہے، پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے۔ ہائے ہائے، سارے زخم اٹھائے، دن بھر آوان و انصار کی لاشیں کندھے پر اٹھاتے رہے، اور اب کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بھی چلا گیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں، صندوق کھولا، اس صندوق سے جو ہے مصری عبا نکالی، شان سے جا رہے ہیں، مصری عبا نکالی، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی، اور جناب جعفر طیار کا پٹکا باندھا، اور باندھنے کے بعد بیویاں دیکھ رہی ہے، حسرت و یاس کی تصویر اور مجسم بنے کھڑی ہے، بولے تو کیا بولیں، ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں۔ امام پاک کی باری آتی ہے، گویا کہ عنقریب یہ سہاگنیں بیوہ ہو جائے گی، خاک میں سہاگ مل جائے گا، سہاگ اجڑ جائے گا، بیٹیاں بے یتیم ہو جائے گی، پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سر و سامان ہو جائے گا۔ امام نے وصیت کی میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، صبر کرنا۔ زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو، محرم ہو، یہ قافلہ لے جانا۔ سیدہ سے کہا
زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا، اور جو تو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نانا آپ سے کیا وہ وعدہ وفا کیا، وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امام پاک وصیت کر رہے ہیں، امام زین العابدین کو سکینہ لپٹتی ہے، بابا میرے بابا آپ نہ جائیں، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، چچا عباس گئے اب تک نہیں پلٹے، بھائی اکبر گیا اب تک نہیں آیا، قاسم گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ نہ جائیں بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا، آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا، کچھ سکینہ کو سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمارے ناز کون اٹھائے گا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گی۔ امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سونپا، آپ فرمایا سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال کرنا زینب۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہی، اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے، کہا رکو بھائی رکو، اور ایک گٹھری کھولی، اور گٹھری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا اور کہا بھیا اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ بہن کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھا، پھٹا ہوا پیوند لگا ہوا، اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ دوپٹہ امی فاطمہ کا ہے۔ تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا دوپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گیا ہے۔ جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سونپنا جب وہ جا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، راحت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شب عاشور یا عاشورہ کی شب عاشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چن رہی، ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی، اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں، پتھر چن رہی ہیں، آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے، کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا، اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا، تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے، امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا، کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا، سارے خیمے خالی تھے، کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے، خوبصورت چہروں سے، آج وہ سارے خیمے خالی، سب خیمے خالی ہو گئے۔ امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے، جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی۔ نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی، نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے، علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے،
اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین، حسین سوار ہوتے تھے تو حسن، اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس۔ آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی، نبھائے گی۔ حسین کوئی مرد نہیں ہے، آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکیں۔ سیدہ زینب نے کیا بہن تھی، کیا محبت تھی بہن بھائی کی، اور پھر رکاب پکڑی، امام سوار ہوئے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے۔ حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل سالار قافلہ۔ اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیویوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا، بچیاں یتیم ہوگی، ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا۔ امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے، اب میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی، پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا۔ اشقیاء نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا۔ اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراً بعد SDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے جو وہ خطبہ دیا وہ خطبہ بھی طویل ہے، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام سامنے آئے، اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا، اور پھر ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا، امام نے سب سے مقابلہ کیا، تھک چکے تھے، ہارے نہیں تھے، تھک چکے تھے، ہارے نہیں تھے۔ امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا، تھوڑی دیر غور کرو، سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا۔ انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی، کتنا دباؤ ہوگا بیویوں کا، ان کا کون محافظ ہوگا؟ بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورا قافلہ ہے، خواتین اور بچے رہ گئے، کوئی نہیں بچا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ مدینے تک کیسے جائیں گے؟ اور پھر علی اکبر جیسا شہزادہ، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بھانجے، اور جناب عباس جیسا بھائی، اس طریقے سے گویا کہ پورا قافلہ لٹ گیا ہے۔ کیا زخم ہوگا، کیا درد ہوگا، کیا غم ہوگا، لیکن صبر و رضا کا مجسم حسین نانا نے لعاب چسا کر کے کتنا حوصلہ، کتنی ہمت، کتنی طاقت، کتنی جرأت، کتنی بہادری، کتنی شجاعت دی تھی کہ امام علی مقام پے کرے صبر و رضا بن کر، صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے ہوئے ہیں، اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے ہیں۔ بالآخر امام علی مقام پھر پلٹ کر آئے، بیویوں کو آخری سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد پھر کچھ وصیتیں کی، اور وصیت کرنے کے بعد امام علی مقام جب پلٹے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں 72 یا 73 زخم امام علی مقام کے جسم پر تھے، اور حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کا وہ پیرہن دیکھا جو شہادت کے وقت جسم پر تھا، تو اس میں تیروں اور تلواروں کے 300 سوراخ موجود تھے۔ یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ تو اور ایک تیر امام علی مقام، امام عرش مقام علی جد علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، پیشانی پر تیر لگا، پورا وضو چھلنی تھا، خون سے لہو لہان تھے، اور گویا کہ آج میدان کربلا میں استاد زمن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں فرشتوں کا تانتا ایسے بن گیا تھا کہ افق کربلا بھر گئی تھی۔ آج رسول اللہ بھی موجود تھے،
جسے پالا تھا، کندھوں پہ بٹھایا تھا، جس کے لیے سجدے طویل کیے تھے، وہ کیسے امتحان دیتا ہے۔ حضور بھی امتحان دیکھنے آئے تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، سیدہ فاطمہ بھی تھی، ارواح انبیاء بھی تھی، ارواح صالحین بھی تھی، سب دیکھ رہے تھے نبی کا نواسہ کس شان سے امتحان دیتا ہے۔ حسین آج اپنے امتحان میں کامیاب تھے۔ امام عالی مقام علی جدی علیہ السلام نے زخموں کے گجرے پہنے تھے اور خون کا صحرا سجایا تھا، خون کا صحرا سجایا، زخموں کے گجرے پہنے، اور جیسے ہی سواری سے آپ نیچے آئے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا، جو آپ سے وعدہ کیا، نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وفا کر دیا ہے۔ اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے مولا حسین تو تجھ سے راضی ہے، ذرا تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی؟ سب لٹا کر کا تو بھی حسین سے راضی ہے۔ امام علی مقام نے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے، اور وہ زخمی پیشانی جس پر تیر لگا ہوا تھا امام نے سر سجدے میں رکھا، حالت سجدہ میں سر رکھا۔ ایک بدبخت آیا اور اس نے جیسے ہی امام کی گردن پر جو ہے وہ تلوار مارنی چاہیے، ہاتھ کانپ گئے اس کے۔ یہ منظر دیکھا، سیدہ زینب پکارنے لگی ابن سعد کوئی رشتہ تو ہے، شرم کر، شرم کر، جس کو نبی کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس کو تم ذبح کر رہے ہو۔ بی بی پاک نے یہ فرمایا، ابن سعد نے منہ پھیر لیا کیونکہ رہ کی حکومت تھی، سیدہ پاک جا نہیں سکتی تھی۔ امام پاک نے سر سجدے میں رکھا، ایک بدبخت نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی گردن پہ تلوار مارا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی گردن جیسے ہی تن سے الگ ہوئی، استاد زمن لکھتے ہیں شہادت جو گویا کے سرخ جوڑا پہن کر وہاں موجود تھی، حوران بہشت ٹھنڈے ٹھنڈے پانی لے کر موجود تھی، خوشبو سے گویا کے عرض کربلا معطر ہو گئی تھی، حوران بہشت نے اپنی زلفوں کو گویا کے بکھیر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ فرشتے؟ استاد زمن کہتے کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کرتے تھے؟ آج وہ کربلا میں آ کے حضرت انسان کی یہ قربانی دیکھ کر انی عالم و ما لا تعلمون کا راز سمجھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اور پھر امام علی مقام شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام شہید ہوئے آسمان سیاہ ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا۔ حالانکہ سورج کو گہن لگنا کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اللہ پاک، امام سیوطی لکھتے ہیں اللہ پاک جب اپنے جلال کا اور غضب کا اظہار کرتا ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے۔ سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور پھر جو کچھ ہوا کل کی نشست ہمارے لیے اس سال کی آخری نشست ہوگی۔ کل جو انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل بیان کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ امام کی قربانی کے صدقے ہمیں دونوں جہان کی برکتیں نصیب کرے، ایمان کی حفاظت کرے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے۔